اور سمجھایا، جیسا آچنا کا اوپر ترجمہ ہے، یہاں بھی تینوں ترجمے ہیں۔ ہم نے دیا، ہم نے عطا کیا، ہم نے سمجھا دیا۔ ہم نے کیا عطا کیا؟ بینات۔ کئی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے نام قرآن کی تلاوت کرتے وقت ملیں گے، اور صرف ان کا نام ہے۔ جیسے موسیٰ ہے تو ان کے والد کے ساتھ ذکر نہیں کیا، نوح ہے تو نوح کے والد کے ساتھ ملا کر ذکر نہیں کریں، اسی طرح تمام انبیاء۔ لیکن سب سے زیادہ صرف چند مقامات کو چھوڑ کر بار بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر، لیکن عیسیٰ بول کر نہیں، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم۔ ان کے اس بنیادی بدعقیدگی کو دور کرنے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ پیغمبر ہیں اور اللہ کے بندے ہیں، خدا نہیں ہے، معبود نہیں ہے، جس کو تم نے درجہ دے رکھا ہے، جس کو تم نے درجہ دے رکھا ہے۔ اس عقیدے کی اصلاح کے لیے ابن مریم کے ساتھ ذکر ہے، عیسیٰ ابن مریم۔ جب ماں کی طرف نسبت کرتے ہیں تو ابن پہ الف بڑھاتے ہیں، عیسیٰ ابن مریم۔ جب باپ کی طرف ہے تو ابن نہیں آتا، عیسیٰ یا دوسرے نام سے لو، محمد بن عبداللہ، محمد ابن عبداللہ، محمد بن عبداللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند محمد، جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں ہے۔ اس کے بعد تو کئی شادیاں کیا آپ نے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رہنے تک شادیاں نہیں کی، لیکن ارادہ ایک سے زائد مرتبہ کیے، کرنے کا اعلان بھی کیا، اجازت بھی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، شریعت کی ممانعت بھی نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، صرف اتنا فرمایا میری بیٹی کو تکلیف ہوں گی، بس اس لفظ کے اوپر رکے رہے۔ جب آپ وفات پا گئے تو 20 شادیاں کی، اور کثرت سے شادیاں کرنے کے بارے میں اس کو ہوس پرست نہیں کہیں گے۔ سب سے بڑے محدث اور تابعی حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کثرت شادی کرنا، شادی والے معاملے میں لگے رہنا، یہ زہد و تقویٰ کے خلاف نہیں ہے۔ دلیل میں واقعہ استدلال کرتے پیش کرتے ہیں کہ دیکھو زہد اور تقوی کے سب سے بڑے امام امت مسلمہ میں سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے۔ سارے مشائخین مشیخت کی انتہا سلسلے سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کی جا کر پہنچتی ہے۔ علم والے معاملے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارا علم کو مانو، تصور کرو کہ ایک شہر ہے اور اس شہر کے داخل ہونے کا جو ایک دروازہ ہوتا ہے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس علم والے شہر کا دروازہ ہیں۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یہ الفاظ ہے۔ تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ دیکھو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی شادیوں کا وقت واحد میں شرعی طریقے پر 4 بیویاں تھیں اور 19 سریات۔ ایک عام باندی ہوتی ہے، باندی کی ایک چیز ہوتی ہے، باندیوں میں ایک سریہ ہوتی ہے۔ باندی کام کاج لینے کے لیے، سب کرنے کے لیے اور شب بسری کے لیے بھی ہوتی ہے، اور سریہ صرف شب باشی کے لیے۔ اس طرح وظیفے زوجیت آدمی انجام دیتا ہے اس کام کے لیے، اس غرض و غایت کے لیے، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 19 سریات تھے ایک ساتھ ایک وقت میں، اور 4 بیویاں تھیں، تو اس طرح 23 عورتیں ان کے پاس۔
تو ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے والا یہ زاہد نہیں ہو سکتا، متقی نہیں ہو سکتا، متورع نہیں ہو سکتا، یہ خیال غلط۔ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے سب سے بڑا زاہد اس کے طریقہ قرآن نے بتائے۔ عیسیٰ ابن مریم کو بھی دیا، تو اس لیے ابن مریم کا ذکر اس لیے ہے۔ دوسری بات، آج بھی ساری دنیا بلکہ ہندوستان کے بعض علاقوں میں بھی ہے، اپنا نام اپنے باپ کے نام کے ساتھ، باپ کے نام کو ذکر کرنے کا طریقہ ہے کہ کبھی بن بولتے، کبھی بن کے بغیر بھی، عبداللہ عبدالسلام، کبھی عبداللہ بن سلام، محمد احمد، محمد بن احمد، بن کو حذف کر کے بھی بولتے ہیں۔ باپ کے ساتھ ذکر کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ صحیح النسب، صحیح النسل ہمارا وجود اس دنیا میں ہے۔ یہ صحیح طریقہ ہے۔ بہت اہم اصول معاملات کے اندر بھی اپنے نام کی شناخت جو پیش کرنا پڑتا ہے، 4 تک، باپ، باپ کا باپ، ان کے باپ، ان کے باپ۔ امت مسلمہ کے اندر بھی صحیح النسب کا تعلق 4 باپ کا ذکر ہونا، ذری دیر کے لیے خدا محفوظ رکھیے۔ غلط نسب سے کسی کا وجود ہو گیا، جیسے زنا وغیرہ سے ارتکاب ہو گیا، زنا وغیرہ سے ارتکاب ہو گیا، ابھی اس زمانے کے اندر تو یہ وبا پھیلی ہوئی ہے۔ چند سال پہلے میں سیفل بڑی یونیورسٹی ہے، اس میں گیا، ایک نوجوان صاحبہ اپنے بچے کا ہاتھ تھامے ہوئے جا رہی ہے، بچہ بھی 4-5 سال کا ہے، تفصیل بتائی گئی۔ اب ان سے ایک دوسرے صاحب راست حیدرآباد میں بھی اس یونیورسٹی، اس کے حدود کے اندر تہذیب، یورپی تہذیب، اس کے اصول اپنے ضابطے کے ساتھ، جو عثمان یونیورسٹی کے پیچھے ایک یونیورسٹی ہے سینٹرل، وہاں کے طور طریقے، اصول طریقے بالکل الگ ہیں، تو اس تہذیب سے نمایاں فرق کے ساتھ تو اس رات سامنے آ کر کہنے لگے، اس صاحب سے پیام بھیجا انہوں نے، ہم آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے جواب میں اس نے فوراً کہا، ہم آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہیں، اس شرط پر کہ یہ میرے ساتھ جو ہے یہ لو چائلڈ ہے، یعنی شادی کے بغیر پیار و محبت کے نتیجے میں یہ بچہ مجھے پیدا ہوا ہے، اس بچے کو آپ اڈاپٹ کریں گے تو میں آپ سے شادی کرنے تیار ہوں۔ پیشانی پہ بل لائے بغیر کسی جھجک کے، ساری دنیا اس چیزوں کو بڑا وقت دے دی، ذری دیر کے لیے اس قسم کا کوئی وجود میں آ گیا اور بڑا نیک ہے، صالح ہو گیا، نیک بن سکتا ہے، تو اس کے نسب کی باقی کو 4تھی پیڑھی میں دیں گے، نسب صحیح ہوگا اس کا، یعنی اس کی اولاد، پھر اولاد کی اولاد، پھر اس کی بعد اولاد، اب اس کو صحیح نسب اسلام میں دیں گے، اور یہ بتایا گیا کہ اس امت کے لیے رحمت ہے، ورنہ پرانی نسلوں کے اندر، پرانی شریعتوں کے اندر، پچھلی کتابوں کے ذریعے سے 7ویں پیڑھی میں نسب دیا جاتا تھا، اور اس میں 4تھی پیڑھی میں دیا جائے گا۔ تو عیسیٰ ابن مریم کی وضاحت یہ کہ کئی غلط فہمی جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، یہودیوں کا ایک عقیدہ تھا، اس کو بھی رد کرنا ہے کہ بعض یہودی کہتے تھے حاجی ابن مریم کا ان کے والد ہیں، ان کے باپ کا ذکر ہے، اس طرح کہہ کر ایک تہمت لگاتے تھے۔ یہودی حضرت عیسیٰ کا انکار کرنے میں ان میں ایک فریق گروپ یہ ہے، باپ ہے، حقیقت اتنی ہے کہ حضرت مریم کا رسم ہوا تھا، منگنی ہوئی تھی، جن کا نام یوسف تھا،
جو خاندان زکریا علیہ السلام سے تعلق رکھنے والا فرد تھے. وہ قدیم طریقہ بھی منگنی کے بعد ایک طویل زمانہ مانوس ہونے کے لیے دیا جاتا، پھر اس کے بعد شادی کے رسم و رواج ہوتے. یہ رسم والی چیز ہو جانے کے بعد وقتاً فوقتاً وہ یوسف نامی منگیتر آپ کے گھر بھی آوک جاوک ہوا کرتی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ کو جب یہ جو منظور ہوا تب لوگوں کو موقع الجھن کا مل گیا کہ الزام لگا دیا اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ بن یوسف نہیں ہیں، عیسیٰ ابن مریم ہیں. اس عقیدے کی اصلاح کرو. اس لیے اسلام کے ساتھ قرآن میں جہاں جہاں تولاد ہے عیسیٰ ابن مریم، ایک یا دو مقامات پر ابن مریم کے بغیر ذکر ہے، کیونکہ کثرت کے ساتھ جو ذکر آ گیا تو پھر اس کے بعد ختم. عیسیٰ ابن مریم. چھٹے پارے میں ان کی وضاحت ہوئی وَأُمُّهُ صدیقہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بالکل سچی پکی اچھی تھی. مریم عربی لفظ نہیں ہے، سریانی ہے. بعض صفحات سے عبرانی لکھتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کی زبان سریانی تھی جو زندہ ہے، باقی ہے، ابھی بھی ہے. عبرانی بھی باقی ہے، اسرائیل کے اندر عبرانی زبان چلتی ہے، باقی ہے. عربی لفظ نہیں ہے. عربی میں بھی لفظ ہے، لیکن جو نام وغیرہ رکھتے ہیں فوراً مریم ادھر نیت ارادے سے رکھتے ہیں. تو مریم کے معنی خادم، خدمت گزار. یہ بیت چونکہ ان کی ماں نے نظر مانا تھا اے رب تو مجھے لڑکا دے، اولاد دے، میں اس لڑکے کو تیرے لیے بیت المقدس کے لیے وقف کر دیتی ہوں. سورہ آل عمران میں اس کی وضاحت تفصیل آئے گی. لیکن لڑکے کی بجائے لڑکی پیدا ہوئی، لیکن نظر کو انہوں نے پورا کیا. بیت المقدس کی خدمت صرف مرد حضرات کر سکتے تھے، عورتیں نہیں. لیکن ان کو اجازت دے دی گئی. کفیل بنے زکریا علیہ السلام. مسجد کا ایک حصہ مختص کر دیا گیا. بیت المقدس کی خدمت کرتی ہوئی عبادت کرتی رہی. عبادت کا درجہ بڑا. پارے 3 کے اندر بڑی تفصیل ہے. غیر موسمی میوہ بھی خود آپ کے مصلی کے پاس موجود تھا. اس کیفیت کو دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہو کر کہے انا لکی یا مریم ھذا. اے مریم یہ اب تمہارے پاس کہاں سے ہو؟ کہ اللہ کے عطا ہے. غیب سے خود بخود ان کے لیے عطا ہوا کرتی تھی. اس کیفیت کو دیکھ کر حضرت زکریا جو لاولد تھے، انتہائی بوڑھے ہو چکے تھے، فرمایا کہ میں اب تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں، مجھے اولاد دے. اس کے بعد آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمایا. تو مریم کے معنی خادم، جو خدمت کرتے تھے بیت المقدس کے. اس لیے مریم کے معنی ہماری زبان میں عربی میں مریم کے معنی عابدہ، عبادت گزار میں. عربی کے اندر مریم کے معنی الگ ہے. مریم کے معنی ایسی عورت عربی میں. یہ عربی لفظ نہیں ہے، یہ عربی لفظ نہیں ہے. بہت سارے لوگ اس کے معنی پوچھنے کرتے ہیں، نام رکھتے ہیں. سابقہ انبیاء کے نام رکھنے کا حکم ہے. پچھلے گزرے نیک بندوں کے ناموں سے اپنے نام رکھنے کا حکم ہے. اب یونس نام رکھے غیر عربی ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کا نام لیں گا وہ غیر عربی ہے، اور اس میں عربی کے اندر معنی ڈھونڈنا نہیں. حضرت حاجر علیہ السلام ہجرت سے معنی لیتے ہیں. اتفاق سے ان کی ہجرت ہوئی تھی ملک شام سے فلاں تک. وہ عربی نام نہیں ہے، اور وہ حاجرہ بھی نہیں ہے. حاجر ہے
لیکن اہل علم غیر علم سب سے حاجرہ حاجرہ حاجرہ، کیونکہ عربی کے قاعدے کے اوپر حاجر بولے تو مذکر ہوتا، حاجرہ بولے تو مؤنث ہو جاتا. نام رکھتے ہیں اس نیت سے پیغمبر کی اہلیہ کی طرف نیت کرتے ہوئے پھر معنی عربی کے اندر ڈھونڈتے اور تلاش کرنے لگتے ہیں. اسی طرح مریم کے معنی عابدہ، خادم، خدمت گزار. عربی کے اندر معنی، عربی کے اندر لفظ ہے نیم سے، تو وہ معنی نام میں نہیں ہے. ایسی عورت جو مرد حضرات سے زیادہ گفتگو کرنا پسند کرتی ہو لیکن نیک نیت کے ساتھ، بری نیت کے ساتھ نہیں. بعض عورتیں ہوتی ہیں ہر ایک سے ٹک 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 کسی سے بھی گفتگو کریں. ایسی صفت جس عورت کے اندر ہوتی ہے عربی کے اندر مریم. اور یہی کیفیت مردوں میں بھی ہوتی ہے. بعض مرد ایسے ہوتے ہیں کہ عورتوں سے ان کو گفتگو کرنا، بحث کرنا بڑا اچھا لگتا ہے. جب مل جائے تو اس کو عربی میں کہتے ہیں زیر، زے یہ رے. مریم، مریم کی ضد زیر، زیر کی ضد مریم، یہ عربی میں. اس لیے بعض مفسرین لگتے ہیں کہ عربیت سے بھی اگر لفظ لینا چاہتے ہیں تو بھی کوئی برا نہیں، اس لیے کہ مردوں سے گفتگو کرنا لیکن فسق و فجور کے ارادے اور نیت کے ساتھ نہیں، صفائی دل کے ساتھ. جب یہ پہلو ہے تو عربی کے ساتھ بھی جوڑنا ہے تو جوڑ لو، لیکن سریانی لفظ ہے. سریانی لفظ کے اندر مریم کے معنی خادم، وہ بیت المقدس کی خادمہ تھی. خدمت کیا کرتی تھی؟ تو الغرض جب یہ ایک بندہ وضاحت آ گئی تو پورے قرآن میں جب لفظ آئے گا تو اس کی وضاحت کی ضرورت ہے، اس کی وضاحت کی ضرورت ہے. عیسیٰ بھی عربی لفظ نہیں ہے، اصل میں یشو ہے، یہ شین و عین عربی کے اندر چینج ہوتے کرتے ہوئے عیسیٰ ہو گیا. یہ شین و عین اس کا تب یشوع، یشو وہ عربی کے اندر تبدیل ہو گیا. جیسے آدم ایڈم ہو گیا، داؤد کو داود ہو گیا. اس قسم سے اس کو معرب کہتے ہیں، غیر عربی لفظ کو عربی کے اندر داخل کر دینا، اس کا حصہ بنا دینا. تو عیسیٰ ابن مریم کو بھی ہم نے کتاب دی تھی. عیسیٰ ابن مریم کو بھیجے کس کو؟ یہ بنی اسرائیل کے لیے، یہ یہودیوں کے لیے. یہودیوں نے ان کا انکار کیا. وَأَيَّدْنَاهُ بلکہ حضرت عیسیٰ کو بھیج کر جو ابن مریم ہے ہم نے ان کو قوی بنایا، طاقتور بنایا. عید کے معنی طاقت، قوت. یدن بھی معنی ہاتھ، اس سے پورے انسان کی اپنی طاقت کا زور ہاتھ کے اوپر ہے، اپنی حفاظت ہاتھ سے کرنا، ہاتھ سے ساری کی ساری چیزیں ہاتھ. ہم نے قوی کیا حضرت عیسیٰ ابن مریم کو، پیغمبر دی. پیغمبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک خصوصی سپورٹ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، روح القدس کا، جبریل امین علیہ السلام کا. پیدائش سے لے کر جوان ہونے تلک بھی ہر لمحہ روح القدس آپ کے ساتھ 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 ساتھ. اسی لیے خصوصی وضاحتیں ہیں کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو مس کرتا ہے، گھوسا مارتا ہے، چمٹی لیتا ہے. اس قسم کا ذکر ہے. ہوتا ہے کہ اس لیے بچہ پیدا ہونے کے بعد جب چیختا روتا ہے تو وہ شیطان مارتا ہے. لیکن حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں مریم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مریم کی پیدائش پر بھی شیطان نے چھوا نہیں. یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی قائد. ہر وقت ان کو قتل کرنے کے لیے کوشش کی. ایک مرتبہ تو ذکر ہے کہ 1000 افراد پورا پروگرام بنا کر آگ کے قتل کے در پہ رہے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے روح القدس کے ذریعے سے اٹھا لیا. پھر اس کی وضاحت بارہ 6 میں ابتدا کے اندر تفصیل کے ساتھ ہے. ان کے اٹھانے کی تفصیل کیا تھی، لوگوں کے اندر الجھن کیسے ہوئی، اس کی تفصیل اس کے اندر ہے، وہاں پر آئے گی.
تو ہم نے بینات دیے تھے عیسیٰ ابن مریم کو، جو آپ کے نبی برحق ہونے کو بتاتے ہیں. سب سے بڑی بینات تھی انجیل دیا، اللہ کی مقدس کتاب. دوسرے معجزات دیے تھے، جیسے ماں پیٹ اندھا پیدا ہونے والے کی بینائی کو لوٹانا، فلاں فلاں. اس کے تفسیر پھر سورہ آل عمران میں آئے گی. روح القدس کے ساتھ تو یہ کہ اس کا ذکر کر کر یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا بھی کہا. وہ سینکڑوں انبیاء آ کر درست کرے تو سدھرے نہیں، لیکن اس شریعت کے اندر تھوڑی سہولت پیدا کرنے کے لیے، تاکہ اب تو پلٹو. جو سختی تھی شریعت موسوی میں، کلما جاکم اے لوگوں، کیا جب جب تمہارے پاس کوئی بھی رسول آتا، یعنی بھیجے نہ تھے، مگر اس رسول کے ذریعے سے ایسی چیزیں جو تم کو حکم دی جاتے ہیں کہ تمہارے نفس اس کو پسند نہیں کرتے، یعنی یہ مشقت ہم کہاں سے کریں؟ یعنی تمہاری عادت یہودیوں ایسی ہے. یہ ذکر کر کر اس امت کے ساتھ ذکر کرنا ہے دین اسلام کا. مسلمانوں کی مخالفت بھی تمہاری کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تمہاری عادت قدیم سے ہے. اسی بری عادت کا نتیجے کے اندر آخر الزماں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کر ڈالا تم نے. اس تک پر تم نے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ گئے، یعنی اس کی اطاعت کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں، بلکہ انتہا تو یہ کر دیا تم نے. ففریقاً کذبتم، انبیاء کرام علیہ السلام کے بعض انبیاء کو تو تم نے یہ نبی نہیں ہے بول کر جھٹلا دیا. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی ایک جماعت کو تم نے قتل بھی کر دیا. حضرت یحییٰ کا قتل کیا، حضرت زکریا کا قتل کیا. جمع کے ساتھ ہے کہ کئی انبیاء، روایت میں آتا ہے کہ 70 سے لے کر 300 انبیاء کرام علیہ السلام، جب وہ روایت پیش کر دی گئی کہ 4000 انبیاء کرام علیہ السلام اس کے لیے آتے گئے. نبیوں کے بعد ماننا تو گزرا، یہ پیام دینے والے کچھ ختم کر دو. اس ارادے سے تم نے کیا، تم قوم وہ ہو. چنانچہ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کے در پہ آخر وقت تک کوششیں کرتے رہے. روایت کے مطابق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہوئے ہیں. جنگ خیبر نبوت کے آخری سالوں کی بات ہے. ایک یہودی عورت زہر دیا تھا، دعوت دیا، بکرا بھون کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بکرے کا دست بڑا پسند تھا. سینہ اور دست، پیٹ کا سامان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال نہیں فرماتے تھے. کھانے والے صحابہ فرماتے تھے تم کھاؤ میں نہیں کھاتا. تو ان کی پسند کو بھی ملحوظ رکھ کر اس پورے بکرے کے اندر زہر سرایت کروا دیا گیا تھا بھون کر. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کرنے کے بعد صحابہ شروع کرتے تھے. آپ لیے ایک لقمہ لے لیے، فوراً رکے. وہ اہتمام کیا تھا. ایک یہودی عورت نے فرمایا اس سے تو اس کے اندر زہر ملائی ہے. آپ، اس نے کہا کس نے بتایا آپ کو؟ یہ جو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہوں دست بکرے کا، یہ خود کہہ رہا ہے مجھ سے. فوراً صحابہ کو فرمایا سب ہاتھ روک لو، مت کھاؤ. جو کھا چکے تھے، کھانے میں پہل کر لیے تھے کچھ وہ زندہ نہیں رہے. مرض الموت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کے اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا عائشہ وہ زہر کا اثر بڑا تکلیف دے رہا ہے. تو اس واقعے سے جوڑتے ہوئے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہودیوں کی چال کے نتیجے میں آپ بھی شہید ہوئے. یہ واقعہ حقیقت ذکر ہے جو آخر تک آپ کو تکلیف ہوتے رہی.
زمانے تک رہے، لیکن وہ تکلیف کو برداشت کرتے رہے، مرض الموت میں وہ تکلیف زیادہ بڑھ گئی۔ اور آپ نے ذکر بھی فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، الغرض تو ایک جماعت تو قتل کرتے ہو، تو تمہاری عادت یہ ہے، اسی عادت میں اس میں بھی کیا گیا؟ تو اس جیسی عادتیں اس امت سے رکنے کے لیے بھی یہی سلسلہ مسلسل ختم پارے تک چلتا رہے۔ سبحان اللہ۔